پیارے بچوں، اب آپ سے درخواست ہے، ساتوں زمین ساتوں آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی کا نور اپنے سینے میں رکھ کر گناہوں کی گلیوں میں گھومتے مت پھرنا، گناہوں کے مناظر دیکھتے مت پھرنا، اور کاروں اور بہاروں کو دیکھ کر رال مت ٹپکانا۔ یہ کاروں اور بہاروں والے، ان کے دلوں کے اندر اتنے اندھیرے ہیں دوستو، پیارے بچوں میں آپ کو کیا بتاؤں۔ یہ بڑے بڑے کاروں والے اور بہاروں والے اور مرسیڈیز والے، یہ کئی مرتبہ تنہائی میں آتے ہیں، دیکھنے میں تو لگتا ہے یہ کروڑوں پتی ہیں، لیکن موٹے موٹے آنسو بہا کر جب ہم فقیروں سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے تو مستحق کے زکوٰۃ ہیں۔ یہ تو 200 کروڑ میں ڈوب گئے ہیں، یہ تو 300 کروڑ میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ تو کار اور ان کا بنگلہ اور ان کا کارخانہ، ان کی فیکٹری سب بیچ دے تب بھی جا کے بینکوں کے قرضے ان کے ادا نہیں ہوں گے، یہ تو مستحق کے زکوٰۃ ہیں۔ اور ہاں ایک بات اور سمجھ لیں، جب کبھی کسی دنیا دار کے مالی حالات میں کرائسس آتے ہیں، سب سے زیادہ توجہ اگر ان کی کسی کی طرف ہوتی ہے تو علماء مشائخ کی طرف ہوتی ہے۔ انہی کا فون کر، حضرت دعا کر دیجئے اللہ رب العزت بیڑا پار کر دے، بہت بری طرح پھنسا ہوں۔ آج بھی گئے گزرے دور میں ان کو یقین ہے کہ ان اللہ والوں کی دعاؤں میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے اور ہماری بگڑی بن جائے گی۔ اس لیے جب وہ ہم سے توقع رکھتے ہیں، ہم ان کی جیبوں پہ کبھی نظر نہ رکھیں۔ اور ایک بات اور، اہل علم حضرات کی خدمت میں بصد ادب احترام یہ درخواست پیش کرتا ہوں کہ آپ سب کے سب حضرات یہ نیت کر لیں، آج ہمارا کوئی دوسرا سیکنڈ آپشن نہیں ہے کمانے کا، یہی تقویٰ ہے، یہی فتویٰ ہے، تنخواہ لیں اور پڑھائیں، دین کی خدمت کریں، لیکن اللہ سے دعا یہ کریں، پیارے اللہ آپ کوئی ایسا انتظام بھی تو کر سکتے ہیں، کوئی مالدار آدمی ہمیں اپنا پارٹنر بنا لے، سلیپنگ پارٹنر، کہ بس آپ تو ہمارے لیے دعا کرتے رہنا اور دعا کر کے ہمارے بزنس میں آپ اپنا حصہ لگا لو، اتنے % ہم آپ کو اپنا سلیپنگ پارٹنر بناتے ہیں۔ ایسا عین ممکن ہے، بڑے بڑے مالدار ایسا کر لیتے ہیں، بہت سے اللہ کے ولیوں کو اپنے بزنس پہ شریک کر لیتے ہیں اور وہ بہت زبردست تجارت کرتے ہیں، کیونکہ ان کی دعائیں ان کو ملتی رہتی ہیں اور ان کا حصہ وہ پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے ایسا کچھ ہو، تو نیت کریں اللہ جب آپ ہمیں کوئی سیکنڈ آپشن دے دیں گے مال کا، تو ہم نے جہاں پڑھایا ہے پائی واپس کر دیں گے، تاکہ قیامت کے دن ان صحابہ کرام کی صف میں کھڑے ہونے کا موقع ملے جنہوں نے دین کی خدمت بغیر کسی معاوضے کے کی۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس وقت جو تنخواہ مل رہی ہے یہ نعوذ باللہ ناجائز نہیں، یہی تقویٰ ہے، یہی فتویٰ ہے کہ آپ تنخواہ لے کے دین کی خدمت کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو گھروں میں فاقے آئیں گے، یا کچھ دوسرا کمائیں گے تو مدرسوں کو کون سنبھالے گا، ان درسگاہوں کے ان بچوں کو کون سنبھالے گا؟ تو تقویٰ بھی یہی ہے، فتویٰ بھی یہی ہے کہ آپ تنخواہ لے کے خدمت کریں، لیکن نیت یہ رکھیں۔ اگر زندگی بھر کوئی ایسا نظام نہیں بن سکا کہ ہم نے لی ہوئی تنخواہ واپس نہیں کی، اتنا مال نہیں ملا، تو انشاءاللہ قیامت کے دن اس نیت کی برکت سے اللہ صحابہ کرام کے صف میں کھڑا کریں گے۔ تو یہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس ادارے کو اللہ تعالیٰ دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، پڑھنے والے بچوں کو اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے، پڑھانے والوں کو اخلاص عطا فرمائے، اور پڑھانے والوں کے درمیان حاکم اور محکوم کا نہیں بلکہ مشفق باپ اور بیٹے کا رشتہ قائم فرمائے، اور جن بزرگ کی نسبت پر یہ ادارہ چل رہا ہے اللہ ان کی روحانی نسبتیں یا اللہ صبح قیامت تک اس میں باقی رہیں، کبھی بھی کوئی ایسا شر وجود میں نہ آئے جس کی وجہ سے ادارہ بدنام ہو، ادارے کا نظام بدنام ہو، یا ادارہ کسی تکلیف میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ان مرحومین کی برکتوں سے اور ان کی دعاؤں کی ان نسبتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کو پھلتا پھولتا رکھے، ہنستا کھیلتا رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔